اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین هو الرزاق ذو القوة المتین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص صدق اللہ العلی العظیم صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع آج کے سیشن کے لیے مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع ہے مجالس میں واقعات کا تجزیہ و تحلیل و پیغامات۔ مجالس میں واقعات کا تجزیہ، تحلیل اور پیغامات۔ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ سننے میں اور لکھنے میں یہ موضوع ذرا خشک نظر آ رہا ہوگا، لیکن چونکہ بہت سی ذاکرائیں تشریف فرما ہیں اور ذاکرائیں بننے والی یہاں تشریف فرما ہیں، مجلس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس، ڈفرینٹ پہلو ہوا کرتے ہیں، ڈفرینٹ پارٹس ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مجلس کی یا تقریر کی یا خطابت کے لیے جو تقریر آپ تیار کرتی ہیں اس کی ایک مین باڈی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے تو خطبہ، پھر فضائل، پھر مصائب۔ اگر اس کو کھولا جائے تو فضائل کی جو امبریلا ہے یا جو چھتری ہے اس کے نیچے بہت سارے احکامات اور بہت سارے اور اس کے جزئیات آیا کرتے ہیں۔ اس میں مقدمہ ہے، آیت کی تفسیر ہے، تشریح ہے، واقعات ہیں، فضائل ہیں، درس ہے، پیغامات ہیں، اور پھر کنیکٹنگ جملہ ہے جو فضائل سے مصائب کی طرف جائے گا، اور پھر مصائب ہے، اور پھر دعا ہے۔ یہ پورا فارمیٹ مجلس اعضاء کا، اس میں بہت سارے موضوعات کے جن پہ آپ کے یہاں پہ سیشنز بھی کنڈکٹ ہوتے ہوں گے اور ہیں بھی۔ ان میں سے جو آج سیشن ہے وہ ہے واقعات، جو آپ مجالس اعضاء میں پک کرتی ہیں کوئی ایک واقعہ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور اس واقعے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے؟ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے میں جملہ نہیں پیش کر رہا۔ جس ادارے میں آپ اور ہم تشریف فرما ہیں، بہت سارے ان کی خدمات ہیں، ان میں سے ایک خدمت خطابت اور ذاکری کے لیے تمرین کروانا، یعنی تیاری کروانا۔ اگر اس شہر میں 100 مجلسیں مردانی ہو رہی ہیں تو 300 مجلسیں زنانی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 مجلسیں پڑھنے کے لیے تقریباً 70 یا 80 علماء یا ذاکرین چاہیے، اگر کچھ ذاکرین یا علماء ایک یا دو یا ایک کے علاوہ 2 یا 3 مجالس بھی پڑھیں۔ لیکن خواتین کی اتنی زیادہ مجالس کے لیے اتنی ہی زیادہ ذاکراؤں کی کم از کم ضرورت پڑے گی،
ہے نا. تو ان کے لیے ایسی ذاکرائیں ہوں, اس جملے پر غور کیجیے گا, اور اگر جملہ ایسا ہو تو برداشت بھی کر لیجیے گا. ایسی ذاکرہ نہیں چلے گی کہ جو رات کو سوئے, یا ایسا ذاکر نہیں چلے گا کہ جو رات کو سوئے اور خواب میں امام حسین کو دیکھے اور صبح ذاکر یا ذاکرہ بن کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ تو تائید ہے خواب سے جو ملی ہی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ویل پریپیئرڈ ہونا ضروری ہے, مطالعہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو موضوع مجھے دیا گیا ہے, آئیے اسی پر ہی رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. تمہیدی کلمات تمام ہوئے. واقعات کا تجزیہ و تحلیل. پہلے تو یہ مجلس اعضاء میں جو واقعات پڑھے جاتے ہیں, یہ واقعات تاریخ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تاریخی واقعات. یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ تاریخ سے لیے جاتے ہیں. پہلے میں جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کے جو الفاظ ہیں ان کی ایکسپلینیشن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور پھر ظاہر ہے اس کی ڈیمونسٹریشن کے طور پہ چند ایگزامپلز بھی آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو تمام کریں گے. دیکھیں, مجلس اعضاء, خود مجلس اعضاء جو آپ منعقد کرتی ہیں, جس میں شرکت کرتی ہیں, اس کا فارمیٹ ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے اور بہت سے لوگ تو پڑھ بھی رہے ہوں گے, اس پہ بات نہیں کروں گا. تاریخی واقعات, یہ تاریخ کیا ہے کا ہر لفظ کے دو معنی ہوا کرتے ہیں, لغت اور اصطلاح. اگر لغت یعنی ڈکٹوریل میننگز, ڈکشنری میں جا کے آپ دیکھیں کہ تاریخ کے معنی کیا ہے, تو ارخ تاریخ و ارخہ, یعنی اس نے کتاب پر دستخط کیے یا واقعے پر تاریخ لکھی. تو یہ تو لغوی معنی ہو گئے. اس کے اصطلاحی معنی جسے جنرل پبلک, عام عوام الناس استعمال کرتی ہے کہ تاریخ سے مراد کیا ہے, کا سرگزشت. سرگزشت یعنی حالات, واقعات, افراد پر گزرنے والی افتاد یا افراد پر گزرنے والے واقعات, ان کا ذخیرہ یا ان کے حالات جس جگہ پہ ڈسکس کیے جاتے ہوں انہیں کہتے ہیں تاریخ. ٹھیک ہے. اچھا, جب تاریخ کے اوپر بات آئی تو تاریخ کی کئی قسمیں بھی ہیں, بہت ساری اقسام ہیں. مثلا فلسفہ تاریخ, علمی تاریخ. ان میں سے ایک تاریخ ہے منقول تاریخ, وہ تاریخ کے جس سے ہم اور آپ اکثر استفادہ کرتے ہیں. منقول تاریخ جو نقل ہو کر آئی ہے, جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور سینہ بہ سینہ ایک کے بعد دوسرے کی طرف منتقل ہو کے پھر ہم تک پہنچی ہے. یہ منقول تاریخ جو ہم پڑھتے ہیں ان میں سے واقعات کو پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس واقعے کو کھنگالتے ہیں اور پھر عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ مرحلہ بات کا ہے. پہلے ذرا ہم تاریخ پر ہی بات کو مکمل کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ جو پچھلے زمانے کے واقعات ہیں یہ کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ جناب یوسف کا قصہ, جناب نوح کا قصہ, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, انبیاء علیہ السلام کے قصے, یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ جو سرنامہ کلام میں نے سورہ یوسف کی دوسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کی, نحن نقص علیک احسن القصص, ہم آپ کی خدمت میں سب سے بہترین قصہ پیش کر رہے ہیں. وہ قصہ کہ جسے غرب یعنی مستشرقین, اورینٹلسٹ, نان مسلم, نان بلیور آف گاڈ کا جسے ولگر انداز میں تصور کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں, اسے قرآن سب سے بہترین قصہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یوسف کے قصے میں کچھ نہ کچھ بات ایسی ہوگی. ہاں, اس میں حیا کا پہلو بھی سامنے آئے گا, ہاں اس میں ایمان کا پہلو بھی سامنے آئے گا, اس میں شرم کا پہلو بھی آئے گا, اس میں اور بہت سارے اخلاقی پہلو بھی شامل ہو جائیں گے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس آیت کی تکرار مختلف الفاظ میں ہوئی ہے. سیرو فی الارض, زمین میں سیر کرو, گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا. یعنی آپ مصر جائیں, آپ باکو جائیں, آذربائیجان جائیں, آپ ترکی جائیں, استنبول جو مساجد کا شہر کہلاتا ہے, دا سٹی آف ماسک کا, وہاں جائیں. وہاں جا کے آپ کو ان کے اخلاق, ان کے اقدار, ان کی ویلیوز, ان کا کلچر, ان کا سویلائزیشن, ان کا وے آف لائف, یہ سب نظر آئے گا, سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ تاکہ ان کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پہ ہم ایک آیت اکثر پڑھتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ, سلامت رہیں آپ, اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ, نمونہ عمل, رول ماڈل ہے. تو رسول اللہ تو چلے گئے, ان کی سیرت ختم ہے نا, کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت جو ماضی کے واقعات میں سے ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو جب ہمارے لیے رول ماڈل ہے تو پھر ہم
اس تاریخی واقعے کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو تاریخ کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے قرآن سے بھی. آئیے نہج البلاغہ خطبہ نمبر یہ ہے مکتوب نمبر لیٹر نمبر 35. یہ جنگ صفین سے واپسی میں مولا کائنات امام حسن علیہ السلام کو اپنی وصیت نامے میں جو تحریر کروا رہے ہیں وہ اس میں سے ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے اور اس پیراگراف کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ای بنیہ اے میرے بیٹے حسن, امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں. وصیت یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر مجھ جیسا ایک عام آدمی بھی حلال یا مباح چیز کی وصیت کرے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. چہ جائے کہ امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں امام حسن کو تو اس پر تو عمل پیرا ہونا چاہیے نا, اسے سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے انی وَإِن لَمْ أَكُنْ أُمِّرْتُ أُمُرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي. اے میرے بیٹے حسن, اگرچہ کہ میں اپنے ماضی کے لوگوں کے ساتھ یا ماضی کے لوگوں کی جتنی میں نے عمر نہیں پائی, یعنی ماضی کے لوگوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی نا, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا, 50 کم 1000 سال جناب نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی. 2500 سال سے تو زیادہ ان کی عمریں مبارک تھی. اگرچہ کہ میں نے اتنی زیادہ عمر اس زمانے کے لوگوں کی نہیں پائی. مولا کائنات فرما رہے ہیں فقط نظرت فی اعمالہم, پھر میں نے ان کے اعمال پہ, ان کے کیے ہوئے کاموں پر نظر کی. دیکھیں تاریخ کی اہمیت آ رہی ہے. وفکرت فی اخبارہم, پھر میں نے ان کی خبروں پر, ان کی بتائی ہوئی باتوں پر فکر کی, غور کیا, تفحص کیا. ہاں پھر فرما رہے ہیں وسرت فی آثارہم, اور ان کے باقیات پر میں نے سیر کی. سیر کا مطلب یہ ہے کہ ان پر غور کیا, ان کا مطالعہ کیا, ان کی اسٹڈی کی. حتی ادتو کا احدہم, یہاں تک کہ میں علی ان جیسا بن گیا. یعنی وہ معلومات میرے ذہن میں اتنی زیادہ ازبر ہو گئی 100% کہ ذرہ برابر بھی میں نے ان معلومات میں سے کسی کو مس نہیں کیا. تو گویا ایسا ہے کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کے اس واقعے کو دیکھ لیا ہوں. دیکھیں یہاں سے ایک جملہ لیجئے گا, آپ مصائب سنتی ہیں, پڑھتی ہیں, گریہ کرتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والوں کے قریب آ رہی ہیں. اور بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا میں کھڑے ہو کر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے واقعہ ہو رہا ہوگا. کچھ واقعات علماء کے ہمارے پاس نقل ہو کر آئے بھی ہیں. کیوں؟ اگرچہ کہ 61 ہجری میں 1400 سال گزر گئے اس واقعے کو, لیکن پھر بھی اس واقعے کو ہم اتنا زیادہ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہو رہے ہیں مولا کائنات کے قول کے مطابق. تو تاریخ کی اہمیت ہے. اب جو تاریخ کی اہمیت ہے, سیرت کی اہمیت ہے, اس کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس تاریخ کے واقعات کو ہم لیتے ہیں, نبی کریم کی جو سیرت ہے, آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک کے سارے واقعات, جنگ مکی زندگی, مختصر کر رہا ہوں, مکی اور مدنی زندگی کے تمام پہلو کتابوں میں مرقوم ہے, لکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں نے اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی کہ آگے چل کے یہ سیرت مسلمانوں کے کام آئے گی. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو جب اسوہ حسنہ ہے تو پھر اس کو لکھنا بھی ہے, اس کو ضبط بھی کرنا ہے, اپنے سینے میں محفوظ بھی کرنا ہے اور عوام الناس تک پہنچانا بھی ہے. تو ہمارے موضوع کے الفاظ کا ایک لفظ تو کور ہوا, تاریخ کی اہمیت. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے آپ سب؟ ہاں. دوسرا لفظ ہے, یعنی مجالس اعضاء میں تاریخی واقعات کا تجزیہ و تحلیل اور پیغامات. ٹھیک ہے, مجالس اعضاء کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور پیغامات کو بھی چھوڑ دیا ہے. پیغام یعنی وہ درسی نقطہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے. اصل جو دو الفاظ ہیں, کور ورڈز جو اس ٹاپک کے اندر ذکر ہیں, وہ ہے تجزیہ اور تحلیل. یہ دونوں کیا ہوتا ہے؟ کہ جس طرح ہم عموماً کہتے ہیں کہ تجزیہ اور تحلیل دونوں الفاظ مختلف ہیں لیکن ان کے میننگز اور معانی سیم ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. دیر از اے ہول لاٹ آف ڈفرینس بٹوین تجزیہ اینڈ تحلیل. تجزیہ اور تحلیل کے اندر فرق ہے. ایک کو کہتے ہیں انالیسس, ایک کو کہتے ہیں انٹرپریٹیشن. دونوں کے درمیان فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے چل کے میں پیش کر رہا ہوں. تجزیہ عربی میں اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ہوا تحلیل الشیء الی اجزائہ او عناصرہ. کسی بھی چیز کو
جز جز کرنا، اس کو پارٹس میں تبدیل کر دینا. اب ٹاپک سے قریب رہیے گا. واقعات کا تجزیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ سنا اور پڑھا اور آگے پیش کر دیا، نہیں. اس واقعے کا تجزیہ کرنا یعنی واقعے کو توڑ توڑ کے ہر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر غور کرنا، تفحص کرنا، یہ ضروری ہے تاکہ واقعہ چاروں طرف سے ہماری گرپ میں آ جائے. ہاں، اور کوئی پہلو ایسا نہ ہو کہ جو انسپیکیبل ہو، کہ جس کو ہم نے بیان نہ کیا ہو. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ممبر سے نیچے اترنے کے بعد کسی نے آپ سے واقعے سے ریلیٹڈ سوال کر لیا، مجھے تو نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، میں پوچھ کے بتا دوں گی، استاد سے، ٹیچر سے، عالم سے پوچھ کے بتا دوں گی. لیکن آپ کو میکزیمم اس واقعے کے تمام پہلوؤں کو کور کرنا ہے. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسے بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے اور سوال کا جواب نہ آئے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک سوال کرے اور اس کا جواب مکمل طور پہ آئے. صحیح ہے؟ کیونکہ ٹاپک ایک بہت طولانی اور وسیع ہے اور مطالعہ ایک خاص جہت میں کیا جاتا ہے، اور ظاہر بعض اس کے جو جہات ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے میں چاہوں گا یہ کہ یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ ون وے ٹریفک نہ ہو کہ میں بولوں اور پھر آپ 5:15 بجے 5:10 پہ جائیں. ہاں، عالم تو بڑے قابل تھے لیکن سمجھ میں شاید کچھ بات آئی یا نہیں آئی، اس لیے 2 وے کمیونیکیشن ہو. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتا ہے. چیز کو اس کے اجزاء میں تقسیم کر دینا، بہت آسان سی مثال، پانی کا فارمولہ ہے H2O. ٹھیک ہے؟ اس کو توڑ دیں، ہائیڈروجن الگ کر دیں، آکسیجن الگ کر دیں، یہ ہے تجزیہ. اب ہائیڈروجن پر الگ سے غور کریں، آکسیجن پہ الگ سے غور کریں، یہ ہے تحلیل. غور کیا آپ نے؟ ہاں، پہلے آپ نے واقعے کو توڑنا ہے مختلف اسٹیپس کے اندر. میں اس کی ایگزامپلس آگے چل کے دوں گا آپ کو، ہے نا. تو واقعے کو آپ نے بریک کرنا ہے مختلف پارٹس کے اندر، پھر اس واقعے کے ہر ٹوٹے ہوئے پارٹ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، تفحص کرنا ہے، اور پھر اس سے نتائج نکال کے، یعنی اس غور و فکر کو تحلیل کہیں گے، اور پھر اس سے آپ نے نتائج نکال کے آگے پیش کرنے ہیں. تحلیل کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دیتا ہوں. اگر کوئی ورڈ مس ہو جائے آپ سے لکھنے سے تو پریشان نہ ہوئیے گا، میں اس ٹاپک کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا کے ادارے کو بھیج دوں گا تو آپ تک انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گی، تو وہ نوٹس کی صورت میں آپ کے مستقبل میں کبھی کام بھی آ جائے گی. تحلیل کیا ہے؟ کسی چیز کا مفہوم، مطلب، پیغام اخذ کرنا اور گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ کرنا. دیکھیں، جس طرح جہاز گھروں کی چھتوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، آپ نے نہیں گزرنا، آپ نے ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ اسٹے کرنا ہے، رکنا ہے. کیوں رکنا ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ واقعے کا کوئی بھی پہلو ہم سے مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ نے ایک چیز اور کرنی ہے، یعنی پہلے تجزیہ ہے، واقعے کو توڑنا ہے، پھر اس کے بعد ہر پہلو کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. پہلے ہے تجزیہ، پھر ہے تحلیل. شاباش. پہلے تجزیہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی تحلیل ہے. اب آ جائیے، واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، واقعے کو آنکھ بند کر کے اس پر عمل پیرا نہیں ہو جانا ہے. آج کل کا زمانہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے؟ کسی نے لکھ دیا کہ یہ دنیا، دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ آل مین اینڈ وومن آر میئرلی پلیئرس. یہ دنیا ایک اسٹیج ہے، یہاں پہ آ کے ہر مرد اور عورت اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے 1 to all A to Z سب کو فارورڈ کر دیا. بعد میں پتہ چلا یہ مولا علی کا نہیں، ولیم شیکسپیئر کا کال ہے. تو مسٹیک ہو گئی نا. اور روزے کی حالت میں ایسا کیا جان بوجھ کے، تو پھر وہ سب مسائل آپ پہلے سے جان کے بیٹھے ہوئے. تو آپ نے ہر واقعے پر کرٹیکل تھنکنگ کرنی ہے، تنقیدی جائزہ، نقد کرنا ہے. اور کر رہے ہیں، بہت سی ایسی ہماری محبوب شخصیات ہیں کہ جن پہ ارے مولانا صاحب ہم تنقید کیسے کریں گے. تنقید ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ نیگیٹو پرسپیکٹیو کے اندر بات ہو رہی ہے. نہیں، تنقید کسی شے کی خوبی اور خامی کو تلاش کرنا، خوبی پر عمل کرنا، خامی کو بہتری کی طرف لے کر آنا.
سمجھ میں آ گیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی مکھی ہے جو ہمیشہ کچرے پر ہی آ کے بیٹھتی ہے یا زخم پہ آ کے ہی بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے, تنقید پازیٹیو ہے, ایک پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے ہماری سب سے بڑی 4 کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب ہے ابو جعفر کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول کافی کا. اس میں تو ساری کی ساری احادیث بہت اچھی ہیں. کہ نہیں 16,500 سے زیادہ احادیث سب کے سب درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. وہ جو حدیث کا کرائٹیریا ہے اس کے مطابق بعض احادیث ضعیف بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے ہر واقعے کے اوپر. یہ دیکھنا ہے تجزیہ و تحلیل کے لیے 2 اسٹیپس ہیں, ایک ہے اندرونی شواہد, دوسرا ہے بیرونی شواہد. بیرونی شواہد یعنی کیا؟ لکھنے والا کون ہے, کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیلیبر کیا ہے, ادارہ جس نے کتاب کو چھاپا ہے اس کا مقصد کیا ہے, یہ ہو گیا. اندرونی شواہد, اس کتاب کو چھاپنے کے پیچھے, اس حدیث کو نقل کرنے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں, کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے خاص اس حدیث کو یہاں پہ لکھ کے لگایا گیا ہے. یہاں پہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. ائمہ علیہ السلام کی ذریعہ مقدس پہ آپ جاتی ہیں زیارات پہ, ٹھیک ہے, خداوند متعال ہم سب کو بار بار زیارات مقامات مقدسہ مشرف فرمائے. وہاں جاتی ہے نا, تو وہاں جا کے صرف وہاں جا کے سیر کر کے نہ آئیں, بلکہ کیا کریں, ائمہ کی جو حرم پہ, آپ کی جو قبروں پہ آیات یا احادیث یا جو واقعات یا کوئی جو کوٹس یا جو اقوال لکھے ہیں ان سب کو دیکھ کر آئیں. ٹھیک ہے, پڑھ کر آئیں, اور پھر یہاں آ کے غور کریں کہ اس آیت کو یہاں لکھنے کا کیا مقصد ہے, اس آیت کا صاحب قبر سے کیا لنک بن رہا ہے. یہ ہے غور و فکر. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا, دیکھ کے تصویر کھینچ کے سیلفی کھینچ کے واپس آ گئے, دنیا کو بتا دیا زیارت نہیں. زیارت کا مطلب ہے گہرائی میں جانا. مثلا جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ مالی السبتین کتاب ہے, اس کتاب کا حوالہ دے کر وہ پورا خط لکھا ہوا ہے, من حسین ابن علی الی رجل فقیہ, وہاں پورا خط لکھا ہوا ہے. وہ چادر پہ, گرین کلر کی چادر پہ جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, چادر پہ. ٹھیک ہے نا, وہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ وہاں رک کے دیکھیں گے کہ کیا ہے, اصل ہدف کیا ہے اس کے پیچھے. تو لنک بن رہا ہے نا. وہ خط لکھا تھا, اصل جناب حبیب ابن مظاہر وہ خط لکھ کے امام حسین کو بلایا, آپ نے اس پہ تفحص کیا, آپ نے اس واقعے کو توڑا, توڑنے کے بعد انالیسس کر کے, انٹرپریٹ کر کے, تحلیل کر کے اس سے نتیجہ نکالا کہ اس واقعے کا جناب حبیب سے اور امام حسین سے گہرا تعلق ہے, کہ خط لکھا, خط لکھ کے بلایا. مثال آگئی, ذہن میں بیٹھ گئی. ٹھیک ہے, اچھا, اندرونی اور بیرونی شواہد اس پر زیادہ بات نہیں کر رہا میں. اب واقعات کا تجزیہ و تحلیل کریں کیسے؟ جو مین ہماری جو تھیم ہے, ہماری جو باڈی بنے گی واقعے کی, سب سے پہلا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم یا آئیڈینٹیفائی دا ایونٹ. جو واقعہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, آپ نے مشخص کرنا ہے, معین کرنا ہے کہ یہ واقعہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اس واقعے کو میں پک کر رہی ہوں مجلس اعظم میں پیش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے واقعہ پک کیا, اب تک آپ نے اس واقعے کی شناخت پر گفتگو نہیں کی ہے, صرف واقعے کو پک کیا کہ یہ واقعہ, یعنی آپ ابھی میٹر گیدر کر رہی ہیں, صحیح, یعنی مواد جمع کر رہی ہیں عشرہ محرم الحرام کے لیے, یا آپ کو 27 صفر کو یا 17 صفر کو 28 صفر کو مجلس اعظم پڑھنی ہے کہیں, تو یہ چہلم پہ مجلس اعظم پڑھنی ہے, تو اس کے لیے میٹر آپ اپنے پاس جمع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو واقعات جہاں جہاں سے سن رہی ہیں, انٹرنیٹ سے, اے آئی سے, جہاں سے بھی آپ مدد لے کے کتاب سے پڑھ کے واقعہ لے رہی ہیں, تو واقعہ آپ نے پک کر لیا. پہلا اسٹیپ ہے واقعہ لینا, اخذ کرنا, واقعے کی شناخت. ٹھیک ہے, دوسرا اسٹیپ اس واقعے کا پس منظر, بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر غور کیجیے گا جملے پر, شاید آپ کے خطابت میں کام آئے گا. آپ اور میں جب تقریر کرتے ہیں تو ہم آتے ہی, یا جب ابھی میں آیا تو میں نے آتے ہی ٹاپک نہیں شروع کر دیا, بلکہ شروع میں 2-4 منٹ تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ ٹاپک تک پہنچا جا سکے. ٹھیک ہے, یہی روش ہے بھی, اور یہی روش ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی بھی ہے. آپ ممبر پہ پہنچی, پہنچنے کے بعد خطبہ پڑھا, آیت پڑھی, اور صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خواران محترم, نبی کریم نے مولا کائنات کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا.
تو جس طرح آپ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سارا مجمع خاموش بیٹھا رہے گا, جبکہ اس حدیث پر تو مردہ بھی بول پڑے گا, ٹھیک ہے نا, جس انداز میں نے تھوڑا سا پیش کیا, ہاں, تو مردہ بھی بول پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حدیث صحیح پیش کی, پک بھی صحیح کی, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ صحیح نہیں ہے. بیک گراؤنڈ صحیح کیا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو کنیکٹنگ ورڈز کا ہونا ضروری ہے, مقدمہ بنانا ضروری ہے, تاکہ آپ جب نتیجہ دیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو واہ واہ کروانی ہو, ٹھیک ہے. کیوں آپ کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے جو 14 ایسے ہیں کہ ان کا جب نام ہی آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک. تو پس منظر, واقعے کا پس منظر, ٹھیک ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر اس واقعے کے کازز, اردو میں عربی میں کہیں گے محرکات, یہ کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا تھی, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کون سے ایسے کام تھے کہ جس کی وجہ سے یہ کام انجام پایا. مثلا سقیفہ کا واقعہ بہت زیادہ ٹچی ٹاپک ہے یہ, ہاں, یہیں سے ڈائیورجن ہوئی نا, سب کے ذہنوں میں ہوگا نا, ہاں, ڈائیورجن, دو بڑے سیکٹس کی ڈائیورجن یہیں سے ہوئی, ٹھیک ہے. ایک بنا, ایک پہلے سے بنا تھا, ٹھیک ہے. اب چونکہ مجھے خود خطابت نہیں کرنی ہے یہاں, سکھانے کے عنوان سے پیش کرنا ہے, اس لیے پیش کر رہا ہوں. واقعہ آپ نے پک کر لیا سقیفہ, ٹھیک ہے. عموماً کوشش کریں کہ خواتین کے مجالس میں اس طرح کے ٹاپکس ایسے تو ویسے تو ڈسکس نہیں ہوتے, لیکن عوام الناس تک پہنچائیں. مشکل ٹاپکس, صحیح ہے, یا وہ ٹاپکس انفولڈ کہ جو اب تک فولڈ نہیں ہو سکے ہیں خواہران کے سامنے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے ان ٹاپکس کو رکھیں, بیان کریں, صحیح ہے نا, تاکہ خواہران تک جو خواتین مجلس اعضا سن رہی ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو. اب وہ یا ہمارے جناب مختار ثقفی کے بارے میں بات کریں آپ, جو لوگ پڑھ رہے ہیں مجالس اعضا, ٹھیک ہے نا, ان ٹاپکس کو منتخب کریں. ظاہر ہے مولا کائنات کی فضیلت اور درس وہ سب چیزیں بھی ٹھیک ہے ہیں ہوں, لیکن موقع محل کی مناسبت سے جناب مختار ثقفی ان پر بات کریں, ان پر جو آنے والے اعتراضات ہیں, شبہات ہیں, انہیں عوام الناس تک پہنچائیں, ٹھیک ہے, ٹاپک سے ریلیونٹ. تو اس کے پیچھے کازز کیا ہیں, واقعے کے بنیادی اور فوری اسباب کیا تھے, کیوں یہ سقیفہ کا واقعہ پیش آیا, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت کیا پیش آئی تھی, اس کے اندر کون سی ایسی سائنس تھی یا سیاست یا پولیٹکس کی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا, ٹھیک ہے. پھر واقعے کی تفصیلات, چوتھا پہلو ہے واقعے کی تفصیلات, یعنی کب پیش آیا, کہاں پیش آیا, کیسے پیش آیا, ٹھیک ہے. آمنے سامنے کون سی دو پارٹیز تھیں, ٹھیک ہے, یعنی جیسے سقیفہ کی مثال لے لیں تو ایک طرف مہاجرین تھے, ایک طرف انصار تھے, ٹھیک ہے. اور زیادہ ایزی مثال پیش کر دیتا ہوں, کربلا, ایک طرف امام حسین تھا اور دوسری طرف وہ تھا کہ جس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اہم کردار کون تھے اس واقعے کے کا, اس کی طرف آپ نے اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہے اور دونوں کے بارے میں آپ نے ڈیپ مطالعہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آغا صاحب ہم یزید کے بارے میں کیوں پڑھیں, پتہ تو چلے نا کہ کیا تھا, کون تھا, کیا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے امام حسین جب صبح اٹھ رہے ہیں تو تلاوت سن رہے ہیں, تو یہ بھی تو پتہ ہو کہ جب یزید صبح اٹھ رہا ہے تو وہاں موسیقی چل رہی ہے, وہاں عیسائی ہیں, وہاں مغنیاں ہیں, وہاں سنگرز ہیں, وہاں گانے ہیں, وہاں محارم سے نکاح الاؤ ہے, سارے مسائل. ہاں, تعرف الاشیاء بازدادها, چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں, اپوزٹ سے. اس وقت اگر کوئی کہے کہ دن نہیں ہو رہا, ہاں, تو آپ رات کے نہ ہونے کو ثابت اس وقت دن ہو رہا ہے نا, ہاں یا نہیں, گھبراہٹ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, دن ہو رہا ہے. کوئی کہے کہ نہیں صاحب دن نہیں ہو رہا, تو رات کے نہ ہونے کو ثابت کر دیں, الٹیمیٹلی دن ثابت ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو واقعے کی تفصیلات پیش کریں گے. پھر 5ویں اسٹیپ کے اوپر نتائج, یہ جو ہم نے 4 اسٹیپس کیے, اب اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے, اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے الٹیمیٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کا رد عمل, اس کے امپیکٹس کیا آ رہے ہیں. یہ تجزیہ و تحلیل کا طریقہ کار ہے کہ جو ہر واقعے میں آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی کہ کیا بس یہ واقعہ ہم نے یوٹیوب سے سن لیا ہے اور وہی نتیجہ جو مولانا نے بتایا ہے بس وہی نتیجہ میں پڑھ دوں گی تو بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں, یہ نہیں, آپ نے اپنا نتیجہ نکالنا ہے, نیو. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور عالم کے نتیجے سے میچ کر رہا ہو,
لیکن آپ کو اتنی تو خوشی ہوگی کہ بھائی میں نے یہ نتیجہ نکالا, بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہی کسی اور عالم نے بھی پڑھا ہے یا ذاکرہ نے خواہر نے عالمہ نے پڑھا ہے, تو آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں میں نے محنت کر کے ذاکرہ کے نتیجے کو, جس کو میں نے پہلے نہیں سنا تھا, اس تک میں پہنچ گئی. ثواب بھی ملے گا, خوشی بھی ہوگی انٹرنل, ٹھیک ہے. ورنہ تو کاپی پیسٹ تو یوٹیوب پہ لاکھوں ہزاروں مجلسیں پڑھی ہیں, وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے پیش کر دیں. کسی واقعے کے تجزیہ و تحلیل کی اور اس مدرسے کی اور اس مدرسے کے اندر ہونے والے پروگرامز کی اور سیشنز کی, ان ورک شاپس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. صحیح ہے نا. کاپی پیسٹ تو ایزی ہے نا, اے آئی پہ ڈالیں اس ٹاپک کے اوپر مجھے میٹر چاہیے, مولا کائنات غدیر, سب آ جائے گا. فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے جب اس پہ غور کریں, تجزیہ کریں, تحلیل کریں, ٹھیک ہے, اس کے پیغامات نکالیں. نیو میٹر اور واقعہ وہی رہے گا, غدیر وہی رہے گی, کربلا وہی رہے گی, فضائل وہی رہیں گے. ہاں, ان کے نئے نتائج, نیو ریزلٹس آپ نے عوام الناس تک پہنچانے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل سننے والے اور سننے والیاں وہ سب اے آئی یوز کرتی ہیں. صحیح ہے, فٹافٹ نیچے سے کسی نے ڈالا یہ تو فلاں مولانا نے پہلے سے ہی پڑھا ہوا ہے, کیا فائدہ, ٹھیک ہے. تو ہاں بعض واقعات تو بالکل سیم رہیں گے, لیکن نتائج ڈفرینٹ آپ نے رکھنے ہیں. تحلیل, ٹھیک ہے, یہ واقعہ جو پیش آیا اس کو روکا کیسے جا سکتا تھا, وغیرہ وغیرہ. تجاویز, ریکمنڈیشنز. اس واقعے پر آپ کوئی چیز ریکمنڈ کرتے ہیں عوام الناس کو کہ دیکھیں یہ واقعہ, آپ نے واقعہ کربلا سنا, اب آپ خواہران کی ذمہ داری ہے کہ آپ واقعہ کربلا کو پڑھیں, کیونکہ 40 منٹ یا 50 منٹ کی تقریر میں پورا واقعہ کربلا یا اس کے اسباب اور اس کے محرکات بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہر مجلس میں ان کو ہوم ورک بھی دیں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو بات آپ تک کی گئی ہے اور یہ جو نتیجہ آپ کو دیا گیا ہے, اس نتیجے پر آپ کیا سمجھے ہیں اس پہ ہوم ورک کریں. اور اگر 2 یا 3 یا 5 مجلسیں ہیں تو پہلی یا دوسری مجلس میں ہوم ورک دیں. جب لوگ آئیں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ کام کیا, تو پھر آپ ان کو سراہیں کہ ہاں آپ ایک اچھے لسنرز ہیں, ٹھیک ہے نا. ورنہ 2 وے کمیونیکیشن تو نارملی ہو ہی جاتی ہے. آپ نے ایک نقطہ بیان کیا, آگے سے نعرہ حیدری یا لی, چلو بھائی ٹھیک ہے, فوراً آپ کو فیڈ بیک مل گیا. لیکن ہوم ورک, مثلا جو آپ نے آیت دی ہے, آیت سرنامہ کلام میں رکھی ہے, اس کو آپ عوام الناس تک پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ اس آیت کو دیکھیں کہ یہ آیت کیا ہے, اس کا شان نزول مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے. ہر مجلس میں ہوم ورک اس طریقے سے کہ واقعات کو توڑنے کا طریقہ کار عوام الناس تک پہنچائیں کہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے 40 آ رہا ہے, مثلا 17 سفر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, مناسبتیں آ رہی ہیں, تو ہر مجلس میں آپ یہ کہیں کہ بھائی چونکہ آپ کے پاس آج کا دن ہے تو آپ جو ہے وہ جا کے wikishia.com پہ جو کہ انگلش اور اردو 2 ویب سائٹس ہیں, ان پہ جا کے آپ دیکھیں کہ آج کی مناسبت سے متعلق معصوم کی سیرت کیا ہے, فضائل کیا ہیں, واقعات کیا ہیں اس سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, تاکہ عوام الناس ہوم ورک کر کے آئے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو. آپ تو کر ہی رہی ہیں 1 گھنٹے کی مجلس میں, ٹھیک ہے, لیکن ہوم ورک کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی گھر جا کے, ظاہر ہے مجھے معلوم ہے کہ خواہران کی مصروفیات گھریلو ڈفرینٹ ہوا کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں, لیکن اگر کسی نے بھی موبائل اٹھا کے وہ ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیا نا, آپ کا بیڑا پار ہے, آپ کا کام ہو گیا, ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ نے ہر ایک کے گھر پہ جا کے چیک نہیں کرنا ہے, آپ نے صرف ایک انگیزہ ان کے اندر پیدا کرنا ہے, وہ ہو گیا, بات تمام ہو گئی, ٹھیک ہے. اب تک کی گفتگو میں مجالس عزا میں پڑھے جانے والے تاریخی واقعات, تاریخ پر ہم نے گفتگو کی, تجزیہ کا طریقہ کار, تحلیل کا طریقہ کار, اور پیغامات کو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں, ایک جملہ چلیں اس پہ بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ موضوع ہمارا کمپلیٹ اس عنوان سے ہو جائے, اور پھر ظاہر میں چند ایک ایگزامپل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ جو واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تجزیہ و تحلیل کر کے, ٹھیک ہے, اس سے کیا درس عبرت نکل رہا ہے. قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ ہے کہ افلا یعقلون, افلا یتفکرون, افلا یتدبرون, ٹھیک ہے, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو, تم تفحص کیوں نہیں کرتے ہو, تم تعقل کیوں نہیں کرتے ہو, تفکر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو جب قرآن مجید مسلسل آپ کی طرف رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ غور کرو غور کرو غور کرو, تو پھر اس واقعے پر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ابھی مجلس میں, اس سے کیا نکل رہا ہے درس عبرت ہمارے لیے. وہ درس عبرت کہلاتا ہے پیغام واقعے کا, جو کہ آپ نے عوام الناس تک ہر مجلس میں ہر واقعے کے بعد پہنچانا ہے. ایسا نہ ہو ورنہ آپ کی مجلس جو ہے وہ ایک 1 وے ٹریفک کی طرف چلی جائے گی,
کیسے؟ ایک واقعہ بیان کیا، صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، تو اسی واقعے سے مثلا عدل کے اوپر بات کر رہی ہیں. ایک واقعہ آپ نے بیان کیا، صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، پھر فوراً دوسرا واقعہ. تو خواہران محترم اب یہ دوسرا واقعہ عدل کے اوپر پیش کر رہی ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ جا رہے تھے، صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، پھر اب ایک اور تیسرا واقعہ. تو یہ عوام الناس قبول نہیں کرے گی. ہاں، ہر واقعے سے پہلے اس کا مقدمہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، ٹھیک ہے، اس کا رد عمل، اس کے امپیکٹس، ٹھیک ہے، اس کے نتائج، ہر ایک پر آپ نے گفتگو کرنی ہے. اور پھر خواہران محترم یہ جو واقعہ پیش کیا گیا اس سے یہ درس عبرت نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر چند ایک مثالیں بھی پیش کر دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بچپن سے پتلی پتلی اسلامیات کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں. رسول اللہ جایا کرتے تھے، یہودی عورت کچرا. سب نے سن رکھا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا ہے کہ جس نے نہ سنا ہو؟ ٹھیک ہے، سب نے سن رکھا ہے نا. ماشاءاللہ سے یہ واقعہ درست نہیں ہے. بم گر گیا نا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے. روایت اور درایت کے اعتبار سے وقت نہیں ہے کہ اس کی میں بحث میں جاؤں کہ کیوں درست نہیں ہے وغیرہ. صرف ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں. رسول اللہ جا رہے ہیں اور یہ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ واقعہ درست نہیں ہے؟ غور و فکر، واقعے کو توڑا آپ نے. ٹھیک ہے، اس کے پہلو نکالے مختلف. رسول اللہ جا رہے ہیں، عورت کچرا پھینک رہی ہے، تو ون پاسبلٹی رسول اللہ کو چاہیے کہ ڈائیورژن لے لیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ غور کیجیے گا جملے پر. مکے کی گلیاں کھارادر کی گلیوں کی طرح تنگ نہیں تھی کہ وہیں سے ہی جانا ہے. چوڑی کشادہ روڈز، ٹھیک ہے نا. وہ روڈز آج کل کے موٹر وے کی طرح کے روڈ نہیں، مٹی والے جیسے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو یا رسول اللہ یہ پتہ ہے کہ جب کچرا آئے گا تو آپ سائڈ میں سے چلے جائیں، کچرا نہ وصول کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فضیلت کے بجائے یہ ایک نقص ہے، عقلی طور پہ نقص ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ موبائل چھن جائے گا آپ کا، پھر بھی آپ وہیں سے جا رہے ہیں اس گلی سے. بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں، آپ دوسرا راستہ پک کر لیں. تو اس لحاظ سے وہ واقعہ، باقی صنعت کے اعتبار سے وہ پھر کسی اور موقع پہ پیش کریں گے کہ یہ واقعے میں کیا خرابی ہے. اس عورت کی اسلام مقصود نہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں آ رہا ہوں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. جزاک اللہ. فرما رہی ہیں کہ اگر کسی نے سوال نہ سنا ہو کہ اس عورت کی اصلاح مقصود نہیں تھی. تو اصلاح کے اور بھی بہت زیادہ طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کچرا وصول کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کی اصلاح ہوگی؟ یہ تب پتہ چلے گا کہ جب رسول اللہ کو علم غیب ہو اور ہے کہ ایک دن یہ عورت کچرا نہیں پھینکے گی تو پھر میں جاؤں گا. تو پھر تو الٹیمیٹ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں نا. ٹھیک ہے، طے شدہ والی بات نہیں کر رہے ہم تو اس عنوان سے بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہماری گھٹی میں ملی ہوئی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. جا کے نیٹ پہ سرچ، اے آئی پہ جا کے لکھنے چلیں. میں نے اے آئی سے نہیں لیا لیکن میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. جو واٹس ایپ پہ اے آئی چل رہا ہے نا آج کل، اس پہ لکھیں رسول اللہ پر یہودی عورت کچرا پھینکا کرتی تھی اردو میں، یہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہے. نیچے پورا آرٹیکل آ جائے گا، فوراً پتہ چل جائے گا کہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل آ جائے گی، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا، ہم کچھ دیر کے لیے اس واقعے کو صحیح تصور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو پیغام یہی آ گیا کہ واقعہ درست نہیں ہے. عوام الناس کی اصلاح کرنی ہے نا آپ نے. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہم سن کے پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ واقعات درست نہیں ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ غور و فکر کر کے. کیوں؟ ماں باپ نے جو ہمیں بتا دیا وہ ہم نے سن لیا. ماں باپ نے جو ہمیں چیز بتا دی وہ ہم نے رٹ لی، پڑھ لی. ٹھیک ہے، تو اس پہ غور و فکر، تفحص، تجزیہ، تحلیل، پیغام. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کام اب آپ نے خود کرنے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا شروع میں سیشن کے کہ آنکھ بند کر کے کسی چیز پر عمل پیرا نہیں ہو جانا ہے جب تک اس کی گہرائی میں نہ جایا جائے. ٹھیک ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، آپ سنتے بھی ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، مومنین سے خطاب ہو رہا ہے. ہاں، 49 چیپٹر ہے، 49واں سورہ حجرات کا. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی ایک لفظ درمیان میں سے چھوڑ رہا ہوں میں، اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑ جائے گی. اس لیے اگر تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے، فاسق، وہاں پہ لفظ فاسق ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں میں.
تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے. یہ ایک مختصر سا ترجمہ ہے. ندامت کیوں اٹھانی پڑے گی؟ جو آ رہا ہے قبول کرنا ہے. بعد میں پتہ چلا ہمیں جو ہے وہ پتہ چلا کہ اس میں خرابی پیش آ گئی ہے, خرابی لازم آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو انفارمیشن آئی تھی وہ غلط تھی. تو اس لیے آنکھ بند کر کے آپ نے ہر واقعے کو نہیں تسلیم کر لینا ہے یا سن لینا ہے, بلکہ غور و فکر. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ آواز دور تک دنیا جہاں تک جا رہی ہے, میڈیا, موجودہ میڈیا, ٹھیک ہے, آپ کو بتا کچھ رہا ہے, آگے جواب, ہو کچھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے اندر گہرائی میں جا رہے ہیں. میرے سامنے واقعہ پیش آیا ہے, ٹھیک ہے, اور میڈیا اس کو کچھ اور کر کے بیان کر رہا ہے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے واقعہ, ٹھیک ہے, لیکن میڈیا کچھ اور بتا رہے ہیں. وہیں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میڈیا کا مطلب ہے کہ میڈیا پہ صحیح اور غلط دونوں چیزیں آ رہی ہیں. تو یہاں کی کھڑکی کھول کے ہم نے واقعے کو سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی, پڑھنا بھی ہے. اچھا, اگرچہ کہ میں لکھ کے بھی لے کر آیا ہوں آپ کے سوال کا جواب, کہ اگر یہ واقعہ درست بھی ہے تو اس سے کئی پیغامات نکلتے ہیں. بردباری, پیچھے نہ ہٹ جانا, احسان, احسان حسن عمل, ٹھیک ہے, اس کا عمل جیسا بھی ہو آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے. ایک دن اگر وہ نہیں ہے تو مس کیا, کیوں نہیں ہے, جا کے پوچھا اور ظاہر ہے پتہ چلا وہ بیمار ہے. وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے برا بھلا کہنے کے لیے آئے ہوں گے. نہیں, میں تو آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے آئے ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام. ٹھیک ہے نا. تو سوری, حسن اخلاق, اس کے کئی پہلو, یعنی جتنے افراد بیٹھے ہیں یہاں تشریف فرما ہے آپ خواہران کا, ہر ایک اپنے طریقے سے اس کا کوئی ایک پہلو نکال سکتی ہے جو کہ عوام الناس تک پیش کیا جا سکتا ہے اگر واقعہ درست تصور کر رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک واقعہ اور ہے. اب میں ایک ہول سول ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, کلی قاعدہ, اور پھر ایک واقعہ مجھے پیش کرنا ہے, اس کا پورا تجزیہ و تحلیل, تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. رسول اللہ کی ولادت سے لے کے شروع کرتے ہیں. ولادت, ٹھیک ہے, رسول اللہ کو رضاعت کرنے والی خواتین, رسول اللہ کی ولادت کے بعد کیا ایام, مکی زندگی, حلف الفضول, یہ سارے کے سارے واقعات, ان کی طرف بھی غور کیا جا سکتا ہے. مکی زندگی, شیب ابی طالب میں 3 سال رہے, ٹھیک ہے, ان تمام واقعات کا تجزیہ و تحلیل, اسباب, علل و اسباب, کازز, ایفیکٹس, اس کے اسباب, نتائج کیا ہوئے, کیا اس کے امپیکٹس ہوئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ کی مدنی زندگی, کیوں مدینے چلے گئے, کیا وجوہات تھیں, کس نے دعوت دی تھی, مدینے میں کہاں, کیا, یہ سارے کے سارے جزیات. ٹھیک ہے. مدنی زندگی میں جنگیں ہوئی, مکے میں جنگیں نہیں ہوئی. مکے میں جو آیات نازل ہوئی ان کا پیٹرن, ان کا وے آف ٹاکنگ ڈفرینٹ ہے. مدینے میں جو آیات نازل ہوئی ان کا وے آف ٹاکنگ, ان کا پیٹرن, ان کا اسلوب, ان کا طریقہ کار, ان کا نزول ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ ہر کیوں کا جواب آپ کے الحمدللہ, الحمدللہ 2 رکعت گھر جا کے نماز بھی پڑھیے گا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا یا اس گھرانے میں پیدا کیا. کیوں؟ کہ جہاں پہ کوسچن کرنے کی اجازت ہے, تاکہ علم میں اضافہ ہونا. ماں باپ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, پھر کبھی توحید کا چیپٹر آئے گا تو اس پہ ٹائم اینڈ اسپیس, اور اس پہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہے تو بات ہوگی. اللہ, ماں باپ نے بتا دیا اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ماں باپ, آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے کہنے پہ ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ اب ہم 9 سال 10 سال سے زیادہ ہماری عقل بڑھ گئی ہے, اور لڑکا 14 سال سے اوپر عقل بڑھ گئی ہے, ہاں, یا 10 12 15 سال کے بعد عقل بڑھ گئی ہے. اب ہم خود غور و فکر کریں گے, ٹھیک ہے, خود اس واقعے کے اندر, اس توحید کے اندر, ہم واقعے کے اندر تجزیہ کریں گے, تحلیل کریں گے, اس کو تقسیم کریں گے, ٹھیک ہے, اس کو توڑیں گے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. ہر ایک کو آپ نے قبول نہیں کر لینا ہے, ایسے آپ نے اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر مکے سے مکی زندگی, جنگیں, اسلامی جنگیں, ٹھیک ہے, بدر, احد, خندق, خیبر, فتح مکہ, تبوک, رسول اللہ کا آخری حج, حجۃ الوداع, ٹھیک ہے, غدیر. اس پہ تو مسکراہٹ آتی ہے نا ہر ایک کے چہرے پہ, غدیر, غدیر آ گئی, ٹھیک ہے, رسول اللہ کی وفات, کفن دفن, یہ سارے کے سارے واقعات. مولا کائنات کی 25 سالہ خاموشی, یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو ذوالفقار اور تلوار اب خاموش ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, اس کے پیچھے کیا کازز ہیں, کیا وجوہات ہیں, ہاں, وہ اس پر غور و فکر کرنا ہے. ہر واقعہ جو آپ کو پیش کرنا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ,
ٹھیک ہے. اس کے پیچھے پس منظر, اس کے محرکات, اس کی تفصیلات, یہ سب آپ نے پیش کرنی ہیں. تب جا کے ایک مضبوط میٹر یا کانٹینٹ یا مواد خواہران کی مجلس میں خواہران تک پہنچ سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد مولا کائنات خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں 25 سال کی خاموشی. اس کے بعد خود مولا کائنات کا اپنا زمانہ خلافت, صحیح ہے, 4.5 سال سے زیادہ. اس میں جو جنگیں ہوئیں, جمل و صفین و نہروان, کیا وجوہات تھیں, اس کے محرکات تھے, کون پارٹیز تھی سامنے مولا کائنات کے آگے, کون تھا جمل میں, صفین میں, نہروان میں, ٹھیک ہے, کون لوگ آپ کے ساتھ تھے جو بعد میں الگ ہو گئے. یہ ان سب پہ غور و فکر, ان سب پہ ڈیٹیل انالیسس, ڈیٹیل انٹرپریٹیشن پہلے خود سمجھنی ہے, پھر دوسرے کو. ایک بچوں کے لیے جملہ کہا جاتا ہے, ایک چینی کہاوت ہے یا لیٹن سیئنگ ہے, لاطینی کہاوت ہے کہ اگر بچوں سے ادب چاہتے ہو تو پہلے خود مؤدب بنو, پہلے خود ادب والے بنو تاکہ بچے ادب والے بنیں. تو پہلے خود آپ کو موضوع پہ گرپ ہو, صحیح ہے, اس کے بعد آپ عوام الناس تک اس واقعے کو پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر مولا کائنات کی شہادت, امام حسن کی خلافت 6 مہینے, پھر صلح امام حسن, امام حسین کی شہادت, کربلا. بس یہی رکیے گا. دا موسٹ امپورٹنٹ انسیڈنٹ, 2 ہی چیزیں نا مجلس اعظم میں, کربلا میں مجلس ختم ہو جاتی ہے, اور ائمہ کے فرامین, اقوال, فضائل, واقعات, سیرت, ٹھیک ہے, درس, اخلاق, یہ سب فضائل میں آ جاتا ہے. صحیح ہے. مصائب میں مصائب کربلا. تو یہ 2 ایلیمنٹس ہیں مجلس اعظم کے, مصائب کربلا یا کربلا سے ریلیٹڈ یا ائمہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ مصائب. بات تمام. ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے, اپنے مصائب تھوڑی پڑھتے ہیں, انہی کے پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو تجزیہ و تحلیل اگر واقعہ کربلا کا آپ نے نہیں کیا ہے یا مجلسوں سے سن کے کیا ہے تو وہ نامکمل ہوگا. میں پھر دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ 50 منٹ کی مجلس سے دین آپ تک کمپلیٹ نہیں پہنچے گا, تھوڑا سا ٹاپک پہنچے گا. ابھی تو بہت سارا, میں پورا یہ اتنا بڑا سارا پرچہ بنا کے لایا ہوں, کچھ اس میں سے بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں. ٹھیک ہے, وقت نہیں ہے چونکہ. تو کیونکہ یہ جو لکھا ہوا ہے اسی کی امپلیمنٹیشن 5:30 بجے مجھے کسی دوسری مجلس میں جا کے کرنی بھی ہے, یعنی یہاں پہ جو پیش کر رہا ہوں اس کی امپلیمنٹیشن آگے جا کے کرنی بھی ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے. تو ہر چیز جو طول و تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے, صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے, باقی آپ نے اس کو کھول دینا ہے. واقعہ کربلا پہ غور و فکر, تفحص مسٹ ہے. کیوں, کیا, کیسے, کون, اسباب, وجوہات, ٹھیک ہے, اس کے نتائج. ٹھیک ہے. ظاہری طور پر تو نتائج اور اس کے دور رس, یعنی لانگ ٹرم اچیومنٹس, شارٹ ٹرم اچیومنٹس, لانگ ٹرم گولز, شارٹ ٹرم گولز. ٹھیک ہے. یعنی قصیر مدتی مقاصد, طویل مدتی مقاصد. بڑی مشکل سے میں نے اردو میں پیش کیا ہے یہ, اور اب یہ بھی ذہن میں بنائے, ذہن کے AI سے بنائے تو پیش ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی واقعہ کربلا کا فوراً فائدہ کیا ہوا, اس کے دور رس نتائج کیا نکلے کہ 1400 برس کے بعد آج ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں. تو کیا وجہ تھی آخر؟ یہاں 150 افراد تھے, وہاں 30,000 کا لشکر تھا, یا بعض روایات کے مطابق 9 لاکھ کا لشکر تھا. جو 9 میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں 9 لاکھ کا لشکر آ گیا. تو وہ 9 لاکھ کا لشکر 9 میں مل جائے گا, شاید کتابوں میں آپ کو تھوڑا سا کم ملے گا. اب اس پہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا, اس کو تو برداشت کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ غور و فکر سے پتہ چلے گا لشکر سامنے والا کتنا تھا. بابا 30,000 کا لشکر بھی 150 کے سامنے بہت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ غور و فکر. ٹھیک ہے. اب آ جائیے کرنٹ چیزیں, 7 سے 10 منٹ رہ گئے. کرنٹ چیزیں, مثال کے طور پہ مجلس اعظم پڑھ رہی ہیں آپ, ٹھیک ہے, اشارہ کرتے ہوئے مائک نیچے گر جائے, واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. واقعہ میں نے پیش کیا نا, تاریخی واقعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا, اس کے فوراً بعد وہ تاریخ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب لوگ ڈسکس کریں گے کہ بھائی مائک گر گیا تھا نیچے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ رونا ہے؟ مصائب وہیں شروع ہو جائیں گے فضائل میں؟ نہیں, آپ نے اس سچویشن کو کیٹر کرنا ہے. یہ خطابت ہے. ٹھیک ہے نا. اس واقعے کا تجزیہ و تحلیل آپ کیسے کریں گے کہ
مائک نیچے گر گیا, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے یہ بیچارہ بھی جو ہے وہ وسیلہ ہے, سورس. لائٹ چلی گئی, مائک بند ہو گیا, ٹھیک ہے, اب نیچے سے درود آنے لگے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آپ کو اس لیے مجبور نہیں کر رہا کہ کیونکہ خواتین ذرا طولانی درود پڑھتی ہیں اور وقت کم ہے, تو ٹھیک ہے نا, بات پہنچی نا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, نیچے سے خواتین خواہران درود پڑھ رہی ہیں اور آپ بیٹھ گئی. جیسے ہی درود ان کا ختم ہوا, اب آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر لائٹ گئی ہوئی ہے, یہ اندھیرا ہے, رات کی مجلس سے اندھیرا ہو گیا, ابھی جنریٹر چلنا شروع ہوگا تھوڑی دیر کے اندر. تو جیسی لائٹ آ جائے تو آپ کہیں کہ گھبرانے کی کیا بات تھی, آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو ویسے بھی شام غریبہ کے ماننے والے ہیں. یہ آپ نے واقعے سے نکال لیا اسی وقت ہی. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واقعے کا آپ نے فوراً اپنے ذہن میں تجزیہ کیا, توڑا, لائٹ چلی گئی, اب جو مطالب میرے ذہن میں تھے وہ میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے. جو انیشیل اسٹیجز پہ خواہران ہوتی ہیں, یا ہم جو انیشیل اسٹیجز پہ ہوتے تھے, اگر کچھ ہو جائے تو پھر فنش, ختم, زندگی ختم, ممبر پہ کچھ یاد نہیں آ رہا, موت, وادی حسین, آخری منزل, ٹھیک ہے نا. یہ یعنی یہ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا تھا جب سامنے بیٹھ کے لوگ سن رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے, سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ بائی برتھ ہوتے ہیں جو آتے ہی جو ہے وہ ہڑا ہڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں اور آپ, میں بھی لرننگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ بھی لرننگ کر رہی ہیں. اگر اس طرح کے واقعات پیش آ جائیں, آپ نے کیٹر کرنا ہے, یہ مائک بند ہو جائے, ٹھیک ہے, مائک کا ایکو بڑھ جائے, تو آپ یہ کہیں کہ اس واقعے سے آپ نکالیں نتیجہ کہ یہ بیچارہ بھی وسیلہ ہے. جس طرح انسان خطا کار ہے, انسان نے جو وسیلہ بنایا وہ بھی خطا کار ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان وسیلوں کی طرف جائیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہر برائی سے پاک ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا نا کہ آپ سبحان اللہ کہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات, ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نتیجہ ابھی نکلا, یہ آپ کے ذہن کے ذریعے دل میں اتر گیا. ورنہ یہاں نہ میں نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ واہ واہ کیجیے گا, سبحان اللہ کہیے گا, یا نہ مینجمنٹ نے کہا تھا کہ سبحان اللہ کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. بات دل میں اترے گی تو آواز آئے گی نا, تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کہنے کی مجلس میں کہ بھائی نعرہ لگا دینا میں جب رک جاؤں تو, جی نہیں. کانٹینٹ آپ کا اتنا اسٹرانگ ہو, واقعات پہ گرپ آپ کی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو, ٹھیک ہے نا. اور بھی بہت سارے خواہران کے ساتھ مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بچہ رو رہا ہے, بچے گود میں بیٹھے ہوئے, بیٹی ہے, بھتیجی ہے, بھانجی ہے, بہن ہے, صحیح ہے, رونا شروع ہو گئی مجلس میں, ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ آپ یہاں ہیں, وہاں گھر پہ مرد حضرات ہیں, شوہر ہیں, بھائی ہیں, باپ ہے, کہاں رہ گئی, آ رہی ہو, کب آ رہی ہو, 100 طرح کے مسائل, واقعات, مجلس ٹاپک سے میں قطعی باہر نہیں جا رہا, ٹھیک ہے نا. ان مسائل کو کیٹر کرنا ہے آپ نے, اور آپ مجلس پڑھ رہی ہیں, تو آپ نے کول ڈاؤن رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک خواہر بیچاری اٹھی بچے کو لے کے, اس کو ٹوائلٹ جانا ہے بچے کو, ٹھیک ہے, یا بچہ رو رہا ہے, اس کو چیز لینی, اس کو پانی پینا ہے. خود کو پانی پینا ہو تو برداشت کر لیں گی نا, کوئی بات نہیں, گھنٹہ 1 گھنٹہ برداشت ہو جائے گا. بچہ اٹھیں گی تو آپ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے, پیاس بچے کو لگتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے کان میں آواز جا رہی ہے, کافی ہے, یہ دیکھ رہا ہے, عالمہ کو اس کا دیکھنا ثواب ہے, ٹھیک ہے. اس کے کان میں جو درود یا نعرے کی آواز جا رہی ہے, یا امام حسین کا نام جا رہا ہے, ائمہ کا نام جا رہا ہے, وہ اس کے دل میں اتر رہا ہے, جو آگے چل کے اس کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا, ثمر آور ثابت ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس طرح کی بہت ساری یہ مجالس سے زیادہ میں ڈیلی روٹین میں واقعات پیش آتے ہیں. بات تمام کر رہا ہوں, صرف ایک جملہ اور پیش کرنا ہے مجھے, ظاہراً جو مجھے بار بار پیش کرنا تھا لیکن وقت نہیں مل رہا تھا, اب پیش کر دیتا ہوں. ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں اور اسی پر ہی بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ, اور تجزیہ و تحلیل اس کا. نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا, ٹھیک ہے. اچھا, میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کے پیچھے اس طرف کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ پیچھے نہیں دیکھ سکتے. نبی کریم نے دیکھا کہ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے, آپ کا پاؤں آبا کے دامن میں الجھا, نیچے گر گئے یا گرنے والے تھے. نبی کریم نے ممبر چھوڑا, خطبہ چھوڑا, امام حسین کے پاس گئے اور واپس لے کر آ گئے, اور ممبر پہ لا کے بٹھایا, ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ فانصروہ, اے لوگوں یہ حسین ہیں, ان کی معرفت حاصل کرو, ان کی مدد کرنا, فل اسٹاپ. صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ امام حسین کی فضیلت ہے, امام حسین کو اٹھا لیا. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ امام حسین نبی کریم کی پشت پہ سوار تھے, اور حضرت عمر نے آ کے کہا
کہ نیمل جملوں کا یا ابا عبداللہ اے حسین آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. نبی نے کہا کہ نہیں یہ مت دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے, یہ دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے. دوسرا واقعہ, تیسرا واقعہ امام حسین نبی کے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, 1 2 3 4 ایک ساتھ واقعات پھینک رہی ہیں, ایسا نہیں چلے گا. ہر واقعے کا انٹرپریٹیشن جو ٹاپک ہے, صحیح ہے نا, انالیسس رک کے, ورنہ کیا ہوگا کہ یہ آف دا ریکارڈ جملہ پیش کر رہا ہوں, آپ کا میٹر اگر 3 4 مجلسیں پڑھنی ہے جلدی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اول تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. آل محمد کے فضائل اتنے, میٹر کس کے پاس ختم ہوگا اور کیوں ختم ہوگا ہے. ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, میٹر اتنا زیادہ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو اب اس سے آپ نکالیں, اس کو نچوڑیں واقعے کو, کہ عالمین کا رسول الفاظ کا چناؤ, خطبہ دے رہا ہے جمعے کا خطبہ. تھوڑا سا ادھر چلی جائیں. جمعے کی ویسے واجب جو نا 4 ہوتی ہیں, جمعے کے 2 خطبے واجب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نبی کریم نے جمعے کا واجب خطبہ چھوڑا, ممبر چھوڑا, امام حسین کے بعد کیا اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچہ آنے والا ہے, جو گرا یا گرنے والا تھا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے, ٹھیک ہے. اب میں خواہر ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں خواہران کے سامنے, یعنی میں آپ ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کہنا ہے, دیکھیں خواہران, بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے پاس بچہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. کسی بھی بچے کی طرف جو سامنے بچہ بیٹھا ہو, بھائی یہ بچہ بیٹھا بھائی, ٹھیک ہے, یہ بچہ رونا شروع کر دے یا بچی رونا شروع کر دے, تو اس کے ساتھ جو اس کی ماں ہے, بہن ہے, خالہ ہے, اس کی طرف میں اشارہ کروں گی کہ ان کو ذرا باہر لے جائیں, ان کا مسئلہ حل کریں, پانی واش روم جو کرنا ہے, جو مسئلہ ہے وہ حل کریں, ٹھیک ہے. ذاکرہ خود تو نیچے نہیں اترے گی. ابھی واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس واقعے سے نکلے گا کیا, ٹھیک ہے نا. تو سب کے اندر, آپ کے اندر بھی سسپینس ہے, اور میں یہ سسپینس چھوڑ کے اب میں جا رہا ہوں. پھر آپ لوگ فون کرتے رہیں گے مینجمنٹ کو, بھائی آغا صاحب سے کہیں اس واقعے کا نتیجہ بتا کے جائیں, ورنہ تو سیشن ہمارا جو ہے ایسے ہی جائے گا. تو آپ کیا کہیں, بچہ رو رہا ہے, بچے کو چپ کروانا ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ رومال ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رومال ہاتھ میں ہوتا ہے, اشارہ کرتے ہوئے نیچے گر جاتا ہے, یا ایسے گود میں رکھا ہوا ہوتا ہے, نیچے گر جاتا ہے, کوئی سامنے خود ہی اٹھ کے دے دیتا ہے, تھینک یو, کوئی بات نہیں, میں تو خود تو نیچے نہیں اتروں گا نا, جسٹ سیکنڈ سلوات بھیجیں گا, نیچے اتر کے اٹھا کے لے آئے. یہ تو معیوب ہے, ممبر کا تقدس ہے, ٹھیک ہے. اب آگے جو اگلا جملہ کیا ہوگا جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں, کیا, اگر ہاتھ میں قرآن ہو, جس طرح ہم ماہ رمضان میں, اب آپ لوگ پہنچ گئے نا وہاں جہاں میری روح کھڑی ہے, ٹھیک ہے. واقعے سے آپ نے نچوڑا, کیا کیا کہ اگر جس طرح ماہ رمضان میں ہے, ماہ مبارک رمضان میں ہم قرآن مجید ہاتھ میں رکھ کے چھوٹا سا نسخہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ, ویسے ابھی تک ہوا نہیں ایسا, لیکن انسان ہیومن ایرر آ سکتا ہے, قرآن نیچے گرتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں مدرسۃ القائم, پہلے تو یہ لفظ بھی درست کر لیجیے گا, مدرسہ دنیا میں کوئی لفظ نہیں ہوتا, مدرسہ ہوتا ہے. کیا ہے, مدرستن, مدرسہ نہیں مدرسہ, ٹھیک ہے نا. مدرسۃ القائم کے میں مینجمنٹ کو فون کروں گا, یہ تشریف لائیے گا, قرآن گر گیا اٹھا لیجیے گا. بچے کو تو چپ نہیں کرواؤں گا, ٹھیک ہے نا. رومال گر گیا نہیں اٹھاؤں گا, لیکن ایز کمپیئر ٹو بچہ یا رومال, قرآن گر گیا, اب میں استخارہ کروں گا قرآن سے, وہی 2 نمبری استخارہ گھریلو, کہ میں قرآن اٹھاؤں نہ اٹھاؤں. ارے بابا, نہ مجلس پڑھوں گا, نہ سیشن لوں گا, نہ کیمرے کی فکر کروں گا, قرآن اٹھاؤں گا. کیوں؟ موسٹ امپورٹنٹ بک ایور ریویلڈ بائی گاڈ, جو اللہ نے نازل کی ہے, قرآن. اس کی اہمیت ہے نا, اس کی امپورٹنس ہے. تو میں قرآن کو اٹھا لوں گا, چوموں گا, اور کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں گا, جاری رکھوں گا مثلا. اور اگر نہ اٹھایا تو ہو سکتا ہے کفارہ لازم آ جائے, گناہ تو ہے ہی, کفارہ بھی لازم آ جائے, مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کو اٹھانا واجب ہے, رومال کو اٹھانا واجب نہیں ہے, بچے کو چپ کرانا واجب نہیں ہے. اب یہاں سے جمپ کیجئے واقعے کی طرف, کہ جہاں پہ لوگ اینکشسلی ویٹ کر رہی ہیں خواہران آپ کی مجلس کی سامعین, کہ وہ واقعہ کہاں گیا. یہ تو ادھر آ گئی بچوں کی مثالیں قرآن. تو اب آپ کہیں کہ دیکھیں بچے کو اٹھانا ضروری نہیں ہے, یہ آپ نے نچوڑا ہے واقعے کو, تجزیہ و تحلیل کیا ہے, ٹھیک ہے. نہ آپ کو رومال اٹھانا ضروری ہے, بلکہ کیا ہے, قرآن اٹھانا ضروری ہے. تو نبی کریم نے بھی یہی کیا کہ امام حسین کو جا کے اٹھایا اور ممبر پہ لا کے بٹھا دیا.
تو حسین مثل قرآن ہے، قرآن مثل حسین ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا تجزیہ و تحلیل. پیغام کیا ملا؟ کبھی بھی اگر حسین گرنے لگے، ویسے تو امام حسین گریں گے نہیں، یہ بھی اس سے بھی 10,000 قسم کے تجزیہ و تحلیل. آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک جواب بھی دے دیتا ہوں کہ معصوم کے پاؤں میں کبھی بھی لغزش نہیں ہوتی کہ وہ گر جائے. یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ یہ میں اس طرح بیان کروں، ادب اجازت نہیں دے رہا میں امام کے لیے بات. ہاں ٹھیک ہے. چوتھے امام نماز پڑھے، پانچویں امام کنویں میں گر گئے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ پانچویں امام کے پاؤں میں لغزش ہے کیا؟ جیسے ہمارے آپ کے ہوتی ہے، گر گئے. ٹھیک ہے، نہیں، اس کو نچوڑیں اس طریقے سے. کیسے کہ معصوم کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک عصمت والا، ٹھیک ہے، دوسرا بھی عصمت والا، لیکن عصمت کے پہلو کا ہمیشہ استعمال نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. عصمت کے پہلو کو اگر امام حسین کربلا میں استعمال کرتے تو پھر تو فوج موجود تھی، آؤ یہ 30,000 کی فوج کو خدا حافظ کہہ دو. فائدہ نہیں ہے نا، منزل امتحان ہے. تو بعض اوقات واقعات ہمیں کر کے دکھانے ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے معصوم کی عصمت پہ اور ان کے وقار میں کوئی حرف نہیں آتا ہے. تو اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا کہ اگر کل کو امام حسین کبھی مدد طلب کریں، کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے لیے نبی کریم نے کہا خطبے میں کہ ایھا الناس ھذا حسین، اے لوگو یہ حسین ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا، ونصروہ اور ان کی مدد کرنا. تو اگر کل کو یہ حل من ناصر ینصرنا کہے تو آپ نے گھر پہ نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے کوفے میں نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے فوراً امام حسین کی مدد کے لیے آ جانا ہے، جس طریقے سے جناب حبیب آ گئے تھے. یہ جملہ اگر آپ نے فضائل کے اینڈ میں پڑھا تو آپ کو کنیکٹنگ جملہ مل گیا مصائب پہ آنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہی بڑی بات کو تمام کرتے ہیں. ہر واقعے کا تجزیہ و تحلیل آپ اس طریقے سے کریں گے کہ اگر مصائب سے قریب ہوں تو ایک کنیکٹنگ جملہ آپ نے دینا ہے تاکہ آپ مصائب کی طرف جا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا بند متعال ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مجالس اعضاء میں جو واقعات تاریخ کے پڑھے جا رہے ہیں ان کا تجزیہ و تحلیل اور پیغامات بہتر انداز میں سیکھنے، سمجھنے اور عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بالخصوص یہ ادارہ جو مختلف مناہج میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں دین کی بہتر سے بہتر انداز میں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زمانے کے امام کے ناصران خاص و آوان و انصار خاص و عام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.